اردو زبان کا ابتدائی مطالعہ کیا ہے یا اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی پوچھا جاتا ہے کہ ہندی زبان کیا ہے یا اردو زبان کیا ہے، اور ان کی جو وجوہات تھی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہو، میں نے باقاعدہ PDF نوٹس تیار کیے ہیں آپ سب کے لیے، اور یہی آپ کو میں ریٹن میں بھی دینے والا ہوں۔ آپ نے بس مجھے ایک میسج کرنا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو سوال آتا ہے کہ ہندی زبان سے کیا مراد ہے یا اردو زبان سے کیا مراد ہے، اور پھر اردو اور ہندی زبان کے درمیان میں جو فرق ہے اس کو بیان کریں۔ یہ بھی آتا ہے کہ اردو زبان کا ابتدائی مطالعہ کیا ہے، یا ہندی زبان کی کیا وجوہات تھیں، یا پھر ان کا آغاز و ارتقاء کیا ہے۔ تو آج ان تمام سوالوں کے جوابات میں اس ایک ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہندی زبان کیا ہے۔ تو دیکھیں، لفظ ہندی اردو زبان کے پرانے ناموں میں سے ایک ہے۔ اس لفظ کا معنی بھارتی یا بھارت سے متعلق ہے۔ اردو زبان 19ویں صدی کے اول میں ہندی سے بنائی گئی تھی۔ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ انگریزی کی نفسیاتی پالیسی بانٹ کر حکومت کرنا جو انگریز لوگ چاہتے تھے، اس کے تحت اردو زبان سے اردو فارسی الفاظ نکال کر ان کی جگہ سنسکرت جو ہے سنسکرت کے الفاظ رکھنے سے ہندی زبان وجود میں آئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب پرانے وقتوں میں ہندوؤں کی زبان کیونکہ سنسکرت تھی، لیکن یہ زبان کسی کو بولنے نہیں دی جاتی تھی کیونکہ ان کے خداؤں کی زبان تھی یہ، اور نتیجہ سنسکرت ختم ہونے لگی۔ ہندوؤں نے اپنی زبان بچانے کے لیے اردو کو ہندی بنا لیا، اور اس طرح سے جو ہے اردو فارسی لفظ جو ہٹا کر جو ہے اس میں سنسکرت ڈال دی، اور یہاں سے پھر ہندی بن گئی۔ ٹھیک ہو گیا، ہندی زبان کا ہو گیا کہ کیا انٹروڈکشن تھا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اردو زبان کیا ہے۔ اردو زبان کے بارے میں نے ویسے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اس کے اندر میں نے اس کے جو نظریات تھے، وہ سارے نظریات اس کے اندر میں ویڈیو جو ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کی جو ہے ویڈیو دیکھ لینا۔ تو خیر، میں اس کے انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ اردو زبان جو تھی وہ غزنوی بادشاہوں نے 11ویں صدی کے اول میں پنجاب میں حکومت قائم کی، جو تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ اس عرصے میں مسلمان سارے پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے، جن میں بیشتر کی زبان فارسی تھی اور کچھ ترکی بولنے والے بھی تھے۔ ان کے آپس میں جو میل جول تھا، جس کے نتیجے میں پنجاب میں بولی جانے والی پنجابی پر مسلمانوں کی زبان کا گہرا اثر تھا، اور پنجابی کہ ایک جدید ترقی یافتہ شکل سامنے آئی۔ اس بنیاد پر حافظ محمود شیرانی نے اردو کی جائے پیدائش پنجاب میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ بات کنفرم ہے کہ جو اردو تھی اس کی ابتدا پنجاب سے ہوئی تھی، اور کون تھے؟ حافظ محمود شیرانی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ان دونوں زبانوں کے درمیان ایک فرق بتانے والا ہوں کہ آخر اس میں فرق کیا ہے، تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے۔ یہ اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو ہندی جو ہے وہ سنسکرت سے نکلی ہے، جبکہ اردو جو ہے وہ فارسی اور عربی زبان سے نکلی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اردو کو رسمی اور شاعرانہ زبان سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی آپ نے اشعار دیکھے ہیں، آپ نے جدید شاعری کو پڑھ لیں، تو اس میں سے جو ہے وہ شاعرانہ الفاظ جو ہیں وہ اردو کے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ہندی کو زیادہ آرام دہ اور بول چال والی استعمال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، زبان کے طور پہ۔ اور ایک اس کا فرق یہ بھی ہے کہ اردو جو ہے وہ تو پاکستان کی قومی زبان ہے، اور جو ہندی ہے اس کو بھارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم سے فرق تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اس کی کیا وجوہات تھیں کہ اردو زبان اور ہندی زبان جو تھی، ان کی آخر کیا وجوہات تھی کہ ان کو الگ الگ زبان بنا دیا، اور اس کی کیا پس منظر تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18ویں صدی تک اردو میں کوئی فرق نہیں تھا۔ رسم و لحاظ کے فرق کے ساتھ ہندی، ہندوی، اردو معلیٰ، ہندوستانی وغیرہ مختلف ناموں سے مسلسل ارتقا پذیر یعنی کہ تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں فورٹ ولیم کالج کے زیر اثر اس میں نمایاں فرق سامنے آیا۔ ہندی اور اردو کی تفریق کی بنیاد انگریزوں نے ڈالی تھی، ٹھیک ہے، اور 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں انگریزوں کا عمل داخل ہوا۔ انہوں نے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے منصوبہ بنایا، جس کے لیے انہوں نے سازشیں کرنا شروع کیں۔
کلکتے میں فورٹ ولیم کالج قائم کر کے زبان کے جھگڑے کی بنیاد رکھی انگریزوں نے۔ اور 18ویں صدی کے اواخر میں جب ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں بہت سے علاقوں پر انگریزوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تو انہوں نے پھوٹ ڈالو حکومت کرو کہ حکمت عملی کو اپنائی، یعنی کہ آپس میں ہندو اور مسلم کو لڑوا کر جو ہے اپنی حکومت قائم کرنا، اس کی بنیاد ڈالی۔ برطانوی حکام نے جب محسوس کیا کہ یہ ان کی دونوں بڑی قومیں باہم شیر و شکر یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف آ جاتی ہیں، اور اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ یہاں کے مقامی زبانیں جو سیاسی بیداری کا وسیلہ ہیں، تو انہوں نے زبانوں کے اختلاف بھی سازش شروع کر دیے۔ انگریزوں نے ہی اپنی سازشوں کے تحت اردو ہندی تنازع جو تھا وہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ تھا اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر۔ مزید میرا مقصد ہوتا ہے آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرانا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں گی کہ آخر اردو ہندی زبان کیا تھی، کہاں سے وجوہات آئی، ان کا کیا مطلب تھا۔ تو امید ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ آپ مجھے کمنٹ میں بتایا کریں، میں آپ کے لیے ٹاپک ضرور بناؤں گا، چاہے وہ پاکستان یا ہندوستان کسی بھی کنٹری سے ہو، میں آپ کے لیے ٹاپک ضرور بناؤں گا، اور آپ کو فری میں جو ہے وہ PDF نوٹس بھی شیئر کروں گا، بالکل فری میں، کوئی چارجز نہیں ہے۔ بس آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کس ٹاپک پر نوٹس چاہیے۔ بدلے میں بس ایک ریمانڈ چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اس سے جو ہے مجھے تھوڑا حوصلہ ملتا ہے کہ میں آپ کے لیے ویڈیوز بنا سکوں۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔